حقیقی توبہ۔ جب جنگ تبوک کا واقعہ قریب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دی۔ تمام سپاہیان اسلام جنگ کے لیے چلے گئے، مگر کچھ منافق اور 3 ایسے مومن جن کے دلوں میں پہلے نفاق نہ تھا، جنگ کے لیے نہ گئے اور لشکر کی مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والے مومنین میں سے ایک کعب ابن مالک شاعر تھا۔ کعب نے کہا، اس روز جنگ تبوک کے موقع پر میری قدرت و طاقت پہلے سے زیادہ تھی، اور اس موقع کے علاوہ جب جنگ تبوک واقع ہوئی تو میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہ رہیں۔ ہر روز میں سوچتا تھا کہ آج جنگ کے لیے جاؤں گا، مگر پورا دن گزر جاتا تھا اور میں نہ جا پاتا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی رہتا۔ آخر کار میں نے سستی کی اور جنگ کے لیے جانے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے سے گریز کیا۔ دن میں بازار چلا جاتا تھا، لیکن میرا کام کبھی نہ بنتا اور نہ مقصد حاصل ہوتا۔ میں نے ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے ملاقات کی۔ میری طرح وہ بھی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کا بھی یہی بیان تھا کہ کاروبار درست نہیں ہے۔ جب تک مسلمان جنگ تبوک میں مصروف رہے، ہم اسی پریشانی میں مبتلا رہے۔ جب ہم نے یہ سنا کہ سپاہیان اسلام میں پیغمبر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکت پر نادم ہوئے اور ان کے استقبال کے لیے گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو سلام کر کے انہیں فتح کی تہنیت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہماری طرف سے رخ موڑ لیا۔ ہم نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو سلام کیا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب یہ خبر ہمارے گھر والوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی ہم سے گفتگو بند کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حالت ہو گئی کہ جب ہم مسجد میں جا کر کسی سے بات کرتے تو کوئی جواب نہ دیتا۔ ہماری عورتوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہا کہ آپ ہمارے شوہروں سے ناراض ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم بھی ان سے جدا ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے جدا نہ ہونا، لیکن انہیں اپنے نفسوں پر اختیار بھی نہ دینا۔ یہ حالت دیکھ کر کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں نے کہا، اب مدینے میں رہنے سے کیا فائدہ؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے دوست، ساتھی اور گھر والوں تک نے ہم سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ ہمیں اب مدینے سے نکل کر پہاڑوں میں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، تب خدا ہماری توبہ قبول کرے گا، ورنہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ سوچ کر تینوں پہاڑوں میں چلے گئے۔ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو مناجات کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر والے انہیں کھانا پہنچا دیتے تھے، مگر ان سے بات چیت نہ کرتے تھے۔ ایک مدت تک وہ لوگ گریہ زاری کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح 50 دن گزار دیے۔ ایک روز کعب نے اپنے دوست سے کہا، جب ہم سے خدا اور رسول، ہمارے دوست اور گھر والے سبھی ناراض ہیں اور کوئی بات بھی نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو آپس میں نہیں بولنا چاہیے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک الگ الگ بیٹھ کر توبہ اور استغفار کرے اور ہم مرتے دم تک آپس میں گفتگو نہ کریں۔ شاید
اس وقت خدا ہماری توبہ قبول کرے۔ 3 روز تک بالکل الگ رہ کر ہر ایک نے مناجات کی اور آپس میں ملاقات بھی نہ کی۔ تیسری رات جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے گھر تھے تو وقت قبولیت توبہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ خدا نے انصار و مہاجرین کی توبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے قبول کر لی۔ جن لوگوں نے دشواریوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور قریب تھا کہ ان میں سے بعض کے دلی ارادے بدل جائیں، دشواری کی بنا پر جنگ کے لیے نہ جائیں، پھر جب وہ راہ راست پر آ گئے تو خدا نے ان کو معاف کر دیا، اور خدا مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ اور ان آدمیوں کی توبہ بھی قبول کر لی جنہوں نے مخالفت کی تھی اور جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ انہیں اس قدر دشواریاں پیش آئیں کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی اور ان کے دل غمگین اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ خدا کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔